الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مضمون نکات میں سنائی دیتا ہوں، شاید اس کے مناسب بھی ہوں۔ مجدد صاحب کا مکتوب ہے، مجدد الفسانی کا، کلمہ طیبہ و توحید کے فضائل میں، کلمہ طیبہ اور توحید کے فضائل، حضرت مجدد الفسانی کا مکتوب گرامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ اس مکتوب کو برابر ماشاء اللہ سب سناتے بھی تھے، اتفاق سے نکلا تو یہ نکل گیا، کیا بھائی مناسب بھی ہے اس وقت۔ مجدد صاحب فرماتے تھے کہ یہ کلمہ طیبہ کی مجدد صاحب کو معرفت حاصل تھی، اتنا پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، اتنا عام کلمہ جو کفر کی وجہ سے دوزخ میں داخل کرنے کے لائے تھے، ایک مطلب لا الہ الا اللہ۔ سید صاحب کا قافلہ جا رہا تھا، کچھ عورتیں ہندوؤں کی مسلمان ہوئی تھی، لکھا ہے کہ ہماری عورتیں جانے میں اسے گریز کرتی تھی کہ ابھی یہ سب نو مسلم ہیں۔ بہت عمدہ لکھا فاضل صاحب نے کہا کہ جاؤ، یہ تم سے اچھی ہے اس وقت، انہوں نے ابھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکی ہیں، تم سے اچھی ہیں۔ بڑے اولیاء کی عورتیں تھیں، حضرت اسماعیل صاحب شہید کی ان کی کہا ان سے گریز نہ کرو۔ ابھی انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اللہ کے زمرے میں حزب اللہ میں داخل ہوئی ہیں۔ وہ بھی لشکر میں جا رہی تھی، اس میں جہاد میں جا رہی تھی، میں نے کہا ان کی بیوی ابھی حزب اللہ میں داخل ہوئی ہیں، بالکل پاک و صاف ہے، ان سے گریز نہ کرو، کشتی پر بیٹھے تم۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے صوفیہ اس کا ورد رکھتے ہیں، عام طور سے زہر سے یا خفیف، اس کو تو کوئی ترک ہی نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ لکھا ہے ہمارا حبیب رحمان آپ نے کہیں سلوک و تصریح کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا، وہاں آدمی نے کہیں دیکھا، سلوک و تصریح کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، ہم بھی معبود نہیں۔ جس کو آدمی مقصود بناتا ہے گویا کہ معبود بناتا ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ شرک جلی سے نفی، اور لا مقصود الا اللہ شرک خفی سے نفی۔ شرک جلی میں معبود کو شریک کرتا ہے کسی کو معبودیت میں، اور شرک خفی میں مقصودیت میں شریک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو شرک اصغر کہتے ہیں، شرک اکبر تو وہی ہے کفر سے۔ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ شرک جلی سے نکل گیا، اور لا مقصود الا اللہ شرک خفی سے نکل گیا ہے۔ ان یسیر الریا شرک، تھوڑی سی ریاضی شرک،
سب مشق اسی لیے ہوتی ہے مول صاحب، نظر صوفیہ مشق آتے ہیں اسی لیے تاکہ مقصودیت، معبودیت نہیں، مقصودیت بھی نکل جائے، صرف اللہ رہ جائے خیال میں۔ ایک بزرگ تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اپنی بھی نفی ہو جاتی تھی، یہ بیٹھے ہوئے مت، یہ بھی مقصود نہیں ہے، ورنہ الا اللہ کہا دھڑ آ جاتی بہرحال۔ آگے یہ دوسرے خیال کے تھے، بالکل دوسرے خیال کے، مگر تھوڑا سا اس کو سنا دوں۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں، اسی لیے سب ہے، اخیر صحیح ہو جائے، خاتمہ بالخیر اسی کو کہتا ہے کلمہ طیبہ۔ اسی دن کے لیے ہزاروں لاکھوں مرتبہ آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ حضرت محمد احمد صاحب کے بہت کوئی آگ کہتا تھا کہ حضرت فلاں کو وفات ہوئی اس طرح ہوئی، ایمان بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، دیکھو اسی دن کے لیے تو لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، تو پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کرے گا۔ جب شرک کو دفع کر دیتا ہے تو شرک کے نیچے گناہ کبیرہ ہی اس سے تو کم ہی ہے، جب اس کے جو بالکل لائق تھا کہ جہنم میں بھیجا جائے تو اس سے نجات جب دیتا ہے، تو اور جتنے بھی قبائل ہیں وہ سب شرک سے تو کم ہی ہیں۔ بہت اچھا، مجدد صاحب حضرت فرماتے تھے کہ مجدد صاحب پر یہ منکشف ہوا ہے کلمہ طیبہ کا کی حقیقت منکشف ہوئی ہے، بہت سناتے تھے، بہت مست سناتے تھے، پوری مجلس گرم ہو جاتی تھی، ہم لوگ کیسے سنتے۔ لا الہ الا اللہ غضب الہی کو فروغ کرنے کے لیے اس کلمے سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے۔ جب یہ کلمہ طیبہ اس غضب الہی کو فروغ کر دیتا ہے جو کہ آتش دوزخ میں داخل کرنے کا سبب تھا، پھر دوسرے غضبوں کو جو کہ اس سے کم درجے کے ہیں بطریق اولا دور کر دے گا۔ اس کا ورد مجدد صاحب جیل میں تھے، ان کے بچوں نے لکھا کہ ابا آپ کی جدائی سے بہت غم ہم لوگوں کو ہے، اس میں کہا بیٹا مشہور ہے کہ باپ کو جدائی سے اولاد سے زیادہ غم ہوتا ہے، تم سے زیادہ مجھے غم ہے، مگر سنو اس وقت کا وظیفہ ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے اس کو بھی دفع کر دو، اپنے باپ کے رہائی کو بھی مقصودیت نہ بناؤ، اس وقت تم کو لا الہ الا اللہ کا ورد رکھو درود شریف پڑھو، کبھی طول قیام کے ساتھ نماز، اپنے ماں کو بھی یہی کہہ دو، جیل سے لکھ رہے ہیں بیٹا، یہ بھی بیٹے مشہور ہے کہ باپ کو بیٹے کو جدائی سے زیادہ غم ہوتا ہے، لیکن مجھ کو بھی غم ہے، لیکن یہ مقصود نہ بناؤ، مقصود صرف لا الہ الا اللہ، تم بھی یہی جاری رکھو، وقت فرصت غنیمت ہے، فرصت کا بہت غنیمت ہے، اپنے ماں کو بھی یہی سکھا دو، یہی بتا ماں کو یہی وظیفہ پڑھے، میرے رہائی کو مقصود نہ بنائے، مقصود صرف رضا باری تعالیٰ۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی، اتنا یقین یہ کلمہ پہنچائے گا دار۔ ماں سے بھی کہا کہ لڑکوں کو جب اتنا غم ہے اس کی ماں کو کتنا غم ہوگا، اپنے ماں کو بھی یہی سکھا دو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ سے میری رہائی کو بھی نفی کر دے،
شوہر کی رہائی بھی مقصود نہیں ہے، مقصود باری تعالیٰ کی رضا ہے. اگر زندگی حیات رہی تو ملاقات ہوگی، ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. بیوی ویسی تھی، شوہر بھی. یہ خانہ ہما آفتاب مجدد صاحب کا سلسلہ سب ویسے صاحب نسبت قطب الاقطاب خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ، 9 لاکھ مرید تھے ہندوستان میں. اس کو مقصود بنایا تھا. لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ غضب الہی کو کیوں نہ فروغ کرے، جبکہ بندہ اس کو بار بار پڑھ کر اور معصوم اللہ کی نفی کر کے سب چیزوں سے روگردہ ہو چکا ہے. اب اللہ کے لیے ہے کون؟ سب کو نفی کر دیا. اور اپنا قبل توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے. قبل توجہ معبود برحق کوئی نہیں. بہت ہمارے بعد کے شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان بھی سب چیزیں گورنمنٹ نے ضبط کر دی. گورنمنٹ مسلمان گورنمنٹ کی بات ہے، ضبط کر دی تھی. لکھا صاحبزادوں نے کہ حضرت ابا کہاں بیٹے، آخر کو تو چھوڑ نہیں تھا، مکہ جا چکے تھے، آخر کو تو اس کو چھوڑ نہیں تھا. اگر پہلے ہی اللہ نے لے لیا تو کیا ہوا، صبر کرو. کتابیں بھی سب بیٹے، آخر اس کو زندگی کے بعد تو چھوڑ نہیں تھا. اگر زندگی میں اس سے الگ کر دیا اللہ نے تو پھر صبر کرو، کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں. مجدد صاحب، پھر شاہ ولی اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ، پھر وہاں گنگوہی، تمام سلسلہ ہمارا موحد ہے. حضرت تھانی سے کوئی بات تھی کہ بھائی بات تو یہ ہے، تم زیادہ سے زیادہ یہ کہو گے کہ میں حضرت تھانی صاحب کو نہیں مانتا، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے بخاری پڑھا ہے، حضرت تھانی صاحب سے تعلق پیدا کیا ہے بخاری پر عمل کرنے کے لیے، نہ کہ چھوڑنے کے لیے. اگر تم ناخوش ہو جاؤ مجھے اس کی پرواہ نہیں. موتھانی بھی دی انہوں نے، تو یہ بات ہے مسئلہ. یہ ہمارے مشائخ موحد حضرت بھی ہمارے بہت موحد، لا الہ الا اللہ، کوئی پرواہ نہیں. جب بندہ معصیت اللہ کی نفی کر کے سب چیزوں سے روگرداں ہو جاتا ہے اور اپنا قبلہ توجہ معبود برحق کو بنا لیتا ہے، غضب الہی کا سبب بندے کی وہ توجہات مختلفہ تھیں جن میں بندہ مبتلا ہو گیا تھا. جب توجہات معصیت اللہ سے ہٹ کر ایک مرکز اصلی پہ آ گئی تو غضب بھی نہ رہا، ختم. تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہٹو، ہماری طرف آؤ. یہ دیکھیے، جب ایک مرکز اصلی پر آ گئی توجہ تو غضب بھی نہیں رہا. غضب سب اس بنا پر ہے کہ تمہاری توجہ مختلف جانب ہے. اس حقیقت کا مشاہدہ عالم مجاز میں کر سکتے ہو. مثلا ایک آقا اپنے غلام سے ناراض ہو اور تو غصہ کرے، غلام اپنے حسن طبیعت کی وجہ سے اپنی توجہ کو سب سے ہٹا کر آقا کی طرف کر دے، اس وقت آقا کے دل میں خواہ مخواہ غلام کے لیے جلد شفقت پیدا ہو جائے گی. اس کا کوئی نہیں سوال میرے. جب مخلوق میں یہ ہوتا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ میری طرف دوڑ رہا لڑکا، گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، اٹھا لیتی ہے، نہیں برداشت ہوتا.
چلنا دیکھنا بھی چاہتی ہے لیکن گرنا بھی برداشت نہیں، فوراً اٹھا دیتی ہے۔ اس وقت آقا کے دل میں خواہ غلام کے لیے جذبہ شفقت پیدا ہوگا اور غصہ و رنج دور ہو جائے گا۔ فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کے ان 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر دیا۔ یہی کلمہ ہے، اسی کلمے کے 99 حصہ رحمت کا اللہ نے جمع کر رکھا اسی کلمے والوں کے لیے، اور وہ 99 حصہ لکھا ہے اس امت محمدیہ ہی کو کام آئے گا۔ امت مذنبۃ رب غفور، امت گنہگار تو رب غفور ہے۔ 99 حصہ مجھے صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں یہ تو کافر تھے، ان کو رحمت سے کیا تعلق، یا بہت صالح تھے ان کو بھی رحمت ان کی عبادت لے جائے گی۔ یہ امت محمدیہ مذنب بھی ہے اور مطیع بھی ہے۔ مطیع کے بعد جو ذنب ہوا ہے اس کے لیے ضرورت رحمت کی پڑے گی، وہ لوگ تو رحمت سے چلے جائیں گے صالحین انبیاء، اور جو لوگ نہیں ہیں ذنب سے چلے جائیں گے جہنم میں۔ یہ امت مذنبۃ مطیع بھی ہے اور مذنب بھی ہے۔ مطیع ہونے کی وجہ سے ان کو اجر ثواب، اور ذنب کی وجہ سے گرفت کا اندیشہ ہے کہ نہیں، تو یہ کلمہ اس کو لے جائے گا، یہ فلاں کلمہ ہوا، یہ کلمہ طیبہ والا آدمی اس کو چھوڑی جائے گا۔ یہ دیکھیں فقیر اس کلمہ طیبہ کو رحمت حق کی 99 خزانوں کی کنجی محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے جس کو آخرت کے اللہ نے ذخیرہ کر دیا ہے اس امت کے لیے۔ 99 حصہ اس امت کی، امت مذنبۃ رب غفور۔ ظلمات کفر اور قدورات شرک کو دور کرنے کے لیے اس کلمہ طیبہ سے زیادہ کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہ سفارش کرے گا کلمہ۔ جس کسی نے اس کلمے کی تصدیق کر کے ذرہ ایمان بھی حاصل کر لیا ہوگا، وہ گرچہ بعض رسوم کفر اور بعض اذان شرک میں اپنی بدبختی کی وجہ سے کبھی مبتلا ہو گیا ہو، مگر امید ہے کہ کلمے کی سفارش سے بالآخر عذاب سے نجات پا جائے گا۔ دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات پا جائے گا۔ صاحب دادوں لکھ رہے ہیں اس کلمے کے کچھ فضائل سنو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محض لا الہ الا اللہ کہنے سے کس طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہنے کیسے داخل ہو جائے گا۔ در حقیقت وہ لوگ اس کلمے کے برکات سے واقف نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے کا کیا برکات ہیں، کیا ان کو واقف۔ اس کلمے کی معرفت مجدد صاحب کو حاصل ہے، برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر تمام عالم کو بھی اس کلمہ طیبہ کے صرف ایک بار کہنے سے بخش دیتے اس کے اندر گنجائش ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی کلمہ نہیں بلکہ سارے عالم میں ایک آدمی کلمہ طیبہ پڑھے اور سب کو اللہ بخش دیتے تھے، اس کے اندر وسعت ہے، سب کو داخل کر دیا ایک بار۔ توحید واحد اللہ فإن توحید راس التعال۔ مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو خواجہ محمد معصوم وہ پڑھے ہوئے تھے 7000 خلیفہ، یہ خانہ ہم آفتاب۔ خواجہ معصوم سے کسی نے کہا مجدد صاحب کے مرید نے جب کہ ان کا انتقال ہو گیا، سمجھے ہوئے تھے طریق کو، کہا مرشد کا ہمارے انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا، جبکہ ان کے والد تھے مجدد صاحب، لیکن یہ توحید۔ کہا مربی حقیقی اللہ جل وعلا وہ زندہ ہے،
مجدد صاحب گئے مربی حقیقی اللہ ہے، وہ زندہ ہے. کتنی عمدہ بات، توحید کی بات. یہ نہیں کہ ہاں والے چلے گئے تو یہ ہوگا تو یہ مریں گے، کچھ نہیں. مجدد صاحب بھی رب نہیں تھے، بندہ وہ بھی تھے. صاحبزادے سے سمجھے ہوئے تھے، طریق کو سمجھے ہوئے تھے. مجھے مربی حقیقی وہ بھائی ہے جو فکر کرتے. وہ مربی مجدد صاحب تربیت نہیں کرتے تھے، خدا تک مربی ہے. الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے. ظاہری اعتبار سے بھی رب ہے اور باطنی اعتبار سے رب ہے. مربی صرف کھلانے پلانے کا نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کا بھی مربی اللہ ہی ہے. ماں و شمارا بہانہ ساختہ، ہم کو تم کو صرف بہانہ کیا ہے، مربی اصل وہ ہے. بڑے بڑے شیخ یہاں لوگ جاتے ہیں، نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں کیا. مربی حقیقت کو راضی نہیں کیا، جیسے تھے ویسے چلے جاتے ہیں. مربی ماں و شمارا بہانہ، مشاعر لکھتے ہیں ماں و شمارا بہانہ ساختہ، ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے. آدمی نسبت کرتا ہے ہمارے شیخ سے یہ حاصل ہوا. شیخ کیا کہتا کر سکتا ہے؟ شیخ واسطہ ہے لیکن اصل اللہ ہے. فقیر کو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اس کلمہ مقدسہ کے برکات اگر تمام عالم میں تقسیم کر دیں تو ہمیشہ کے لیے سب کو کافی ہو جائے. یہ بات بہت کہتے تھے. یہ مجدد صاحب کے اس کلمے کی معرفت ہے. وحید اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. حضرت ثانی کہ کوئی گیا وہی سیاسی گھبرا کر کے یہ ہوگا تو یہ ہوگا. کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ خدا کے در میں مربی حقیقی وہ جو کرے گا اس پر بھروسہ کرو. اس زمانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ مربی حقیقی اللہ تو ہمیشہ اور سب یہ کلمہ سب کو سیراب کر دے. پھر جب کہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا جو محمد رسول اللہ بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیے لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً رسالت کی طرف آ گئے. یہی کلمہ کافی ہے. جبکہ محمد رسول اللہ ملا ہے تو رحمت للعالمین جب ہے تو پر کیسے آپ آ رہی ہے؟ پھر جبکہ اس کے ساتھ اس کا دوسرا جو محمد رسول اللہ بھی جمع ہو جائے تو اس وقت اس کے برکات کا کیا ٹھکانا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، ان دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے. لا الہ الا اللہ. ہمیں برکت سے بہت دنوں بعد سنا رہا ہوں. میں یہاں تک پہنچے ہی نہیں، پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، مجھے بھی یاد نہیں تھی. ان دونوں کلموں کا مجموعہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا دوسرا جو محمد رسول اللہ. تو اس وقت اس کلمے کے برکات کا کیا پوچھنا ہے؟ مجدد صاحب لکھ رہے ہیں ان دونوں کلموں کا مجموعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جامع کمالات ولایت و نبوت، ان دونوں کمالات کی سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے. یہی کلمہ ہے دونوں. اللہ ہم سب کو توفیق. حضرت صاحب کہتے ہیں ذات دیوار سے لگ کر کے تم ذکر کیا کرو تاکہ ذہن تمہارا یکسو ہو جائے. یکسوئی کے ساتھ نہیں یہ کھڑکی کھول جائے دو. یہ بھی ہے. اب یہ سب کی یہ بھی فضیلت ہے کہ درمیان کے جو ہے وہ کم ہے، امام اس کے درمیان میں کم ہے. اس کے فضیلت کے صف اول کی یہ وجہ بھی ہے کہ براہ راست خدا سے امام اوپر تھا، جو سے امام کے پیچھے جو ہے اس کا بھی ایک درجہ ہے کہ نہیں. اب ان سب چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ویسے ہی سب ہے.
جامع کمالات ولایت و نبوت، ولایت و نبوت سب اسی سے ملتی ہے، اسی کلمے سے. لا الہ الا اللہ. دونوں کمالات کے سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. مجھے دی سر دعا کر رہے ہیں ہم لوگ چاہیے. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. لا الہ الا اللہ. منتظر رہو. ولیل ایمان درجات ہے نا میرے خیال میں. ولیل ایمان درجات، ایمان کے لیے درجات ہے. اول درجہ یہ ہے شہادتین کا زبان پر اجرا کر جائے. اجراء الشہادتین علی اللسان، شہادتین کو جاری کرنا زبان پر، یہ اول درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے نور ایمان کا مل جانا، اور دوسرا درجہ ہے نور ایمان کا انتظار کرنا. انتظار بھی انتظار صلاۃ نماز ہے کہ نہیں؟ تو یہاں بھی یہ ہے انتظار کرنا کہ نور اب آتا ہے، ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ تو دیکھے ہوں گے، شاید رہے ہوں گے. بتی پہلے بہت جاتی تھی بتی، ہم لوگ اسی کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. حضرت محمد احمد صاحب کبھی بولتے نہیں تھے. عجیب شان. بتی چلی گئی، ہر آدمی، میں بزرگوں کے پاس رہا ہوں، وہ ضرور چلی گئی ضرور کہیں گے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے. بیٹھے اندھیرے میں بیٹھے، کچھ نہ بولنا نہ جاننا. بتی اچانک آ گئی، کہا ایسی نور آ جاتا ہے، ضرور کہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اندھیرے میں کچھ نہیں، شکایت نہیں. جب بتی آئی ایسی نور آ جاتا ہے، انتظار کرو نور ایمان کا. خود مجدد صاحب مرکال لکھتے ہیں ایمان درجات، ایمان کے درجات ہے. اجراء الشہادتین علی اللسان، یہ پہلا درجہ ہے. تیسرا درجہ میں کہہ رہا ہوں دوسرے کو سمجھانے کے لیے. نور ایمان کا مل جانا ہے تیسرا اعلیٰ درجہ ہے، اور نور ایمان کا انتظار کرنا یہ دوسرا درجہ ہے. انتظار تو کرو، ملے گا. اتنا پیغام درد کا کہنا، وہی انتظار ہے. اتنا پیغام درد کا کہنا، جب صبا کوئے یار سے گزرے، کون سی رات آپ آویں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. رام دار سید صاحب پڑھتے تھے. اتنا پیغام درد کا کہنا، جب صبا کوئے یار سے گزرے، کون سی رات آپ آویں گے، دن بہت انتظار میں گزرے. ہے نہیں؟ انتظار ہوا کہ نہیں؟ اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم نہ رکھنا. مجدد سب دعا کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کے برکات سے محروم رکھنا. ہمیں اس بات پر ثابت قدم رکھنا، توحید پر، اس کی تصدیق پر بھی ہم کو موت دے رہا ہے. اس کی تصدیق پر ہی ہم کو موت دے رہا ہے. اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرنا ہے. مجھے جی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی کیا ہے اسے جو اس کلمے کی اور اس کلمے کے مبلغین علیہم الصلاۃ و تسلیمات کے عزت و حرمت کے فعل ہم کو جنت میں داخل کر دینا. اس کلمہ مقدسہ کی عظمت کا ظہور پڑھنے والے کے درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے. جس قدر پڑھنے والے کا درجہ ہوگا اس کلمہ کے عظمت کا ظہور بھی زیادہ ہوگا. یزید کا وجہ کا حسن اذا تو نظرن، جس قدر تو اس کے چہرے پر نظر زیادہ ڈالے گا اسی قدر اس کا چہرہ تیرے نظر میں اپنا حسن جمال دکھائے گا. اس کلمہ دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی. دنیا میں دیکھ رہے ہم بھی سناتے، کہاں سناتے ہیں. دنیا کے اندر رہ کر معلوم نہیں کوئی آرزو اس آرزو سے زیادہ ہوگی
کہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کے تکرار سے محظوظ ہوا جائے. مجدد صاحب لکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، گوشے تنہائی ہو اس کلمے سے محظوظ. ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کے تکرار سے محظوظ ہوا جائے. دو جگہ ذکر جہری میں شریک ہوا ہوں شیخ الحدیث صاحب کا. شیخ تو لیٹے ہوئے تھے لیکن دیکھ رہے. ایک دفعہ ڈھابے میں گیا تھا فریق باد، مولانا خان صاحب مولانا خان پوری تھے، دیکھ کہاں ہے سب کچھ، یہ کہیں معمول ہے کہیں نہیں ہے سب کچھ. ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اس کلمے تک کی تکرار سے محظوظ ہوا جائے. لیکن کیا کیا جائے؟ مجدد صاحب نے کہا لیکن کیا کیا جائے؟ تمام آرزویں میسر نہیں ہوتی، غفلت بھی ہوتی ہی جا رہی ہے. حقوق کی ادائیگی کے لیے مخلوق سے اختلاط کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. حق یہ ہے اس کلمے کا کہ دیکھیں کیا ربنا اتمم لنا، دعا کر رہے ہیں مجدد صاحب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کلمے کے انوار سے تجلیات سے ہمارے قلوب کو مزین بلکہ متجلی فرما دے، روشن فرما دے، اور تمام مصیبتوں کی جڑ جتنا توحید آسک انشاءاللہ یہ شرک و کفر کے رسوم اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خالص توحید سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں. آپ کی عزت و قوت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن بعد میں اس کا ظہور مصلحت کی بنا پر اللہ حکمت کی بنا پر کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے اور تمام رذائل سے، زمان سے، شرک کے اثرات سے اللہ ہمارے قلوب کو محفوظ رکھے. نور ایمان ہمارے قلب میں داخل کرے. اللہ تعالیٰ اسی نور ایمان سے ہم سب کو جنت میں بھی داخل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.